الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی احترام، بڑی عزت و اکرام کے لائق دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس موضوع پہ بات ہوئی کہ اللہ نے آپ کو ایک بہترین نمونہ بنایا ہے انسانیت کے لیے۔ جنت میں اللہ کی رفاقت کے لیے اللہ نے نمونہ بنایا کہ ایسے بنو۔ تو حضور پاک کی زندگی کی کچھ خوبیاں چند ایک بیان ہوئی۔ اب یہ تو ہے حضور کے اندر کی خوبیوں میں سے کچھ کا تذکرہ ہوا۔ اب آج یہ پہلو ہے کہ حضور نے مسلمانوں میں کیا صفات پیدا کی، صحابہ کرام میں کیا صفات پیدا کی۔ بہت بڑا کارنامہ جو انبیاء کا ہوتا ہے وہ بہترین انسانوں کو پیدا کرتے ہیں، افراد سازی کرتے ہیں، بگڑے ہوئے افراد کو بہترین اخلاق سکھاتے ہیں، بہترین کردار سکھاتے ہیں، اور پورے ایک بگڑے ہوئے معاشرے کو، بگڑی ہوئی سوسائٹی کو، بگڑی ہوئی قوم کو بدل دیتے ہیں۔ یہ ہے نبیوں کا خاص کام۔ انبیاء آئے ہی اس لیے ہیں، صرف معلومات پھیلانے کے لیے نہیں آئے، افراد کو بدلنے بنانے کے لیے انبیاء آئے ہیں۔ نبیوں کا جو کام ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بنی اسرائیل میں انبیاء کرام نے یہی کام کیا۔ ایک مدت تک فرعون کی غلامی میں رہنے کی وجہ سے بہت ساری اخلاقی خرابیاں ان میں آ گئی تھیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور پھر ان کے ذریعے سے فرعون کی غلامی سے نکال کر صحرا میں ایک آزاد فضا میں اللہ نے بنی اسرائیل کو رکھا۔ پھر وہاں مختلف انبیاء نے ان کے اوپر محنت کی اور خرابیاں دور کی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو حکومت دے دی۔ جب ان کی اچھی صفات بن گئی تو اللہ نے ان کو حکومت دی۔ ایک مدت تک حکومت کرنے کے بعد پھر غفلت آ گئی، پھر اخلاقی خرابیاں آ گئی، تو پھر وہ گر گئے، تو ان کو سزا دی گئی بخت نصر کے ذریعے سے، پورے مجموعی طور پہ پورے اقتدار سے محروم ہوئے، پھر غلام بن گئے ایک زمانے تک۔ پھر حضرت دانیال، پھر انبیاء کرام نے محنت کی، جب صفات بن گئی تو پھر حکومت ملی۔ تو ایسے ہی انبیاء کرام افراد کو بدلتے ہیں، قوموں کو بدلتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تشریف لائے عربوں میں تو بہت جہالت کی زندگی تھی ان کے اندر، پڑھنے کا رواج ہی نہیں تھا، سب زبانی یاد رکھنے کا رواج تھا، پڑھتے ہی نہیں تھے۔
اس کے علاوہ صحرائی زندگی، دیہاتی ماحول، اور مدتوں سے حکومت نہیں تھی ان کے اوپر کوئی، تو زندگی میں بڑی جہالت آ گئی تھی، قتل بہت عام تھا، ہمیشہ ظلم ہوتا رہتا تھا، جس کے ہاتھ میں ذرا بھی طاقت آ گئی بس ظالم، شوہر اپنے گھر میں ظالم، عورتوں پہ بہت ظلم ہوتا تھا، خاندان میں جس کو طاقت مل گئی وہ خاندان کے یتیموں کی جائیداد قبضہ کر لیتا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، پورا کلچر یہ تھا کہ جس کے ہاتھ میں طاقت آئے بس وہ ظلم شروع کر دیتا تھا، اور پھر جنگیں چلتی تھی قبیلوں میں، چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں، ہمیشہ ایک کے بعد ایک جنگیں چلتی رہتی تھی، انتقام کا ایسا مزاج تھا، ایک واقعہ ہوگا کوئی اتفاق سے، اس میں کوئی مر گیا تو اب وہ جنگ شروع ہوئی تو دونوں طرف کے لوگ صدیوں تک انتقام لیتے ہی رہتے تھے، یاد رکھتے تھے کہ فلاں قبیلے نے ہمارے فلاں آدمی کو مارا، جیسی طاقت آتی اس پہ حملہ کر دیتے تھے، اس طرح لمبی جنگیں چلتی رہتی تھیں ہر وقت، اور چونکہ تجارت وغیرہ ساری جنگیں رہیں گی، وہاں زراعت بھی نہیں تھی تو پیسے کی کمی ہو جاتی تھی، مال کی کمی ہو جاتی تھی، تو لوٹ مار کو ایک پیشہ بنایا ہوا تھا ان لوگوں نے، باضابطہ اس کو کمائی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ عربوں میں زبان کا بڑا ذوق تھا، شاعری کا، اچھی زبان بولنا، تو حج کے موقع پر مقابلہ ہوتا تھا پورے عربستان کے شعراء کا، پورے عربستان کے خطیبوں کا، وہ مینا کے دنوں میں یہی ہوتا رہتا تھا، شاعری کی، خطابت کی مجلسیں، انعامات وغیرہ، تو سال بھر میں سب سے اچھے جس کے اشعار ہوتے تھے، ججز جس کو کامیاب کر دیتے تھے، وہ اشعار کعبۃ اللہ پہ لٹکا دیتے تھے وہ لوگ عزت کے طور پر، اور سال بھر کعبے پر وہ لٹکتے رہتے تھے، سب لوگ آ کے اس کو پڑھتے تھے۔ تو ایسے جو ہے 7 مجموعے ہیں جن کو 7 معلقہ کہتے ہیں، جن کو لٹکایا گیا، وہ عربی کا شاہکار ہے، عربی شاعری کا، عربی زبان کا، اس کو اتنی عزت کہ وہ کعبے پہ لٹکائے گئے حضور سے پہلے، لیکن آپ اس میں پڑھیں گے وہ 7 اشعار، 7 معلقات، جو دیوان جو لٹکائے گئے تھے، وہ پورے لوٹ مار کے قصے ہیں اس میں، سارے عرب مل کے اس کو جو ہے ایوارڈ دے رہے، پورے قصے میں ایسا نکلا، ایسا گھوڑا تیاری کرا، ایسا پہاڑ پہ ایسا اترا، اور قابلے میں اچانک ہم قبیلے میں پہنچے، اور اس طرح ہم نے عورتوں پہ حملہ کیا تو وہ ایسا چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، بال بھی کر رہی تھی بچوں پہ، وہ پورے لوٹ مار کے قصے ہیں، وہ لوگ ان کے ہیروز ہیں، وہ عرب قوم کے حضور سے پہلے لٹیرے۔ تو ایسا ماحول تھا، ایک دم بے حسی آ گئی تھی انسانوں پہ، ظلم کے سلسلے میں بہت بے حسی، اور جانوروں کے ساتھ یہ کہ اب 1 کلو گوشت ہونا ہے، آج 1 کلو گوشت، تو اب پورا اونٹ کاٹ کے کیا ذبح کریں گے، بکری کا، وہ اونٹ 1 کلو زندہ جانور کا گوشت کاٹ لے کے کھا لیتے تھے، اب زندہ جانور کو کتنی تکلیف ہوگی، پھر وہ زخم بھرنے میں کتنی مدت ہوگی، اس کا ان کو احساس نہیں تھا، وہی آ جائے گا بس کاٹ کے کھا لیں، اس حد تک۔ اور تفریح میں یہ تھا کہ وہ جانوروں کے دم پہ جو ہے آگ لگا دیتے تھے، کوئی چیز لپیٹ کے آگ لگا، اب جانور جو ناچتا، کودتا، چیختا تو سب تالیاں بجاتے تھے، یہ ان لوگوں کی ایک تفریح تھی۔ ایسی قوم، سخت دل قسم کی قوم تیار ہو گئی تھی، اور جائیداد کی تقسیم میں زیادہ شادیوں کا رواج تھا، تو باپ مرتا تو کئی بیویاں بھی چھوڑ کے مرتا، تو بچے جس طرح سے اونٹ بکریاں باپ کی بانٹ لیتے تھے میراث میں، باپ کی بیویوں کو بھی بانٹ لیتے تھے، جو ان کی مائیں تھیں، ماؤں کو بانٹ لیتے مال کی طرح، اور پھر عورت کی طرح استعمال کرتے تھے، اتنے گرے ہوئے تھے وہ لوگ۔ اور بیوہ کی کوئی، جس کا شوہر مر گیا، جس سماج میں بھی طاقت کا راج ہوتا ہے اس میں عورت بہت ذلیل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ عورت طاقت والی نہیں ہے، تو عورتوں کی ایک دم ذلت کا ماحول تھا، چاہے وہ ماں ہو، چاہے بیٹی کی شکل میں ہو، چاہے بیوی کی شکل میں ہو، خاص طور پہ جس کا شوہر مر گیا تو اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی،
کوئی دیکھنے والا ہی نہیں. اب ہندوستان میں تو اس کو شوہر کے ساتھ ہی جلا دیتے تھے سجا کے کہ تیرے شوہر سے تیری زندگی ہے. اب شوہر چلا گیا تو کیا کرے گی؟ تو اسی کی چتا میں اس کو بھی جلانے کا ایک رواج تھا. تو وہاں پر بھی عرب میں بھی بیوہ کی حالت بہت خراب تھی. بہرحال اس طرح کی لوٹی پٹی قوم، انتہائی ظالم، لڑاکو، بد اخلاق، آزاد، ڈسپلن نہیں، ماننے کی طبیعت نہیں، لڑاکو، ہمیشہ جنگیں کرنے والی، اس طرح کی قوم میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. عرب کے پڑوس میں جو بڑی سلطنتیں تھیں، ایک قیصر اور ایک کسریٰ، 3 ہزار سال سے ان کی حکومت تھی، منظم فوجیں تھی، لاکھوں کی فیکٹریاں تھیں، پوری تہذیب تھی. انہوں نے ساری دنیا پہ قبضہ کیا، مگر یہ عربوں کو نہیں چھیڑتے تھے. وہ سوچتے تھے کہ اس علاقے میں حکومت کر کے فائدہ کیا ہے، یہ تو کبھی قابو میں آنے والے ہے نہیں، لڑاکو ہیں، ہمیشہ جھیلتے ہی رہنا پڑے گا. تو اس ایریے کو، عرب کے ایریے کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے تھے کہ ان کو قبضے میں لے کر یہاں حکومت کی جائے. چھوڑ دیا تھا انہوں نے ایک بڑے حصے کو، اس ایریے پہ حکومت کی خواہش ہی نہیں تھی. تو فرانس کا جو مشہور تمدن عرب پہ جو کتاب ہے، وہ تاریخی کتاب ہے، اس کے مصنف نے کہا ایٹ دیٹ ٹائم عربیہ واز دا موسٹ ڈیگریڈڈ نیشن آف دی ورلڈ. پوری دنیا کی سب سے ہی گری ہوئی قوم تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے، یہ ہے کمال حضور کا، ہاں، کہ پھر 10 سال میں مدینے میں 10 سال ہی ملے. اس میں کام کو پھیلانے کا موقع ملا، تعلیمات کو پیش کرنے کا موقع ملا. مکے میں تو مسلسل ظلم تھا، مدینے میں آنے کے بعد کام کا موقع ملا. تو وہ 10 سال میں اتنی بڑی قوم جو جانوروں جیسی تھی ان کو انسان بنا دیا، اور انسان میں بھی اتنے معیار کا انسان بنایا کہ وہ صحابہ قیامت تک کے لیے پھر نمونہ ہے امت کے لیے. ایسے زبردست بنے کہ قیامت تک کے لیے نمونہ بن گئے وہ لوگ. یہ ہے حضور کا کارنامہ. 10 سال میں کیا ہوتا ہے، لیکن اتنا بڑا چینج کہ ایک جانور جیسی قوم کو انسان بنا دیا، اور ایسی ایک سلطنت جو پوری دنیا پہ چھا گئی. اب یہ جو سلطنت بنانے میں، چلانے میں، قوم کو بدلنے میں، پوری دنیا پہ چھانے میں جو آپ کے ساتھی تھے، صحابہ تھے، تو تعجب کی بات ہے کوئی بھی اس میں اعلیٰ تعلیم کے واسطے مدینے سے باہر نہیں گیا. مکہ مدینہ حجاز تو بھائی جاہل قوم تھی، جو کچھ تھا قرآن کا علم تھا جو حضور مدینے میں سکھا رہے تھے. لیکن اب پوری دنیا کو چلانا ہے، ملکوں کو چلانا ہے، ایڈمنسٹریشن دیکھنا ہے، حکمت دیکھنا ہے، سیاست دیکھنا. ایک سے بڑھ کے ایک ایکسپرٹس نکلے حضور کی دربار سے، اتنے صلاحیتوں والے کہ اس وقت کی جو مہذب دنیا سب کو فتح کر کے حکومت چلا کے بتایا. یہ جو صحابہ بنے تھے کوئی بھی اعلیٰ تعلیم کے واسطے بیرون ملک نہیں گئے تھے. اس زمانے کے امریکہ، اس زمانے کے برطانیہ، اس زمانے کے یورپ کو نہیں گئے. سب حضور کا جو مدرسہ مسجد نبوی میں ہے بس اس کے ہی اسٹوڈنٹس ہیں. فوجی حکمت عملی سیکھنے کے لیے جا رہے ہوں، رومی فوجوں کے پاس مینجمنٹ سیکھنے کے لیے جا رہے ہوں، جیسے آج پوری دنیا کے لوگ مینجمنٹ سیکھنے کے لیے، علوم سیکھنے کے لیے جا کے یورپ میں پڑھ کے آتے ہیں، پھر انہی کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے سے کوئی آدمی کوئی علم سیکھنے کے لیے بیرون ملک نہیں گیا. البتہ ہتھیار بنانے کے سلسلے میں حضور بھیجا ہے، تہذیب سلیقہ سیکھنے کے بعد ہتھیار، نئے نئے ہتھیار بنانے کے لیے، سیکھنے کے لیے بھیجا ہے حضور نے. تو تعلیم جو ہے، جو اعلیٰ قدروں کی جو تعلیم تھی وہ صرف آپ کی تعلیم تھی، جس نے جو جاہل تھے جب تک عرب، ان کو عالم بنا دیا، علم والے بنا دیا. جو کل تک ظالم تھے وہ عدل و انصاف کے علمبردار ہو گئے، ذرا بھی ظلم کو برداشت نہیں کرنے والے ہو گئے. اور جو کل تک قبضے کرنا جانتے تھے، آپ سب کی
چیزوں کی حفاظت کرنے والے امین ہو گئے، قابض ہونے والے جا کے غاصب جو ہے امین ہو گئے، اور جو کل تک لٹیرے تھے سب کا حقوق مار کے لوٹنا جن کا پیشہ تھا، اب وہ لوگوں کی زندگیوں کے جان مال کے محافظ بن گئے، بہت حساس اس بارے میں۔ تو کل تک جو انسانیت کے لیے ایک ذلت تھے، ان کا وجود انسانیت کے نام پہ ایک دھبا تھا، حضور کی 10-12 سال کی محنت میں پوری انسانیت کے فخر قابل کرنے کے قابل ہو گئے، فخر انسانیت بن گئے۔ تو یہ تو افراد کو ایسے بدلا، اور سوسائٹی کو ایسا بدلا، ایسے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی کہ وہ معاشرہ بھی ایک نمونے کا معاشرہ بن گیا قیامت تک کے لیے۔ پورے معاشرے کے اندر بھائی چارہ کے سب بھائی بھائی کی طرح رہتے تھے، الفت کو عام کیا، محبت کے ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے کی ہمدردی، دوسرے کی خاطر بھوکے رہنا، پیاسے رہنا، محنت کرنا، اپنی چیزیں دوسروں کو دینا، ایثار کرنا، تواضع، ایک دم عاجزی انکساری، سینوں میں کسی کی شکایت نہیں، کسی سے دشمنی نہیں، کینہ نہیں، اور دلوں میں درد، ایک سوز انسان، وہ سخت دلی ختم ہو گئی پوری، ایک دم حساس درد مند دل والے ہو گئے۔ اور ہر بندہ جو قرآن میں ہے کہ تم زمین میں اللہ کے خلیفہ ہو، اللہ کے نائب ہو، وہ اہلیت نظر آنے لگی جس میں دیکھو اللہ کا خلیفہ ہے، دنیا کو لے کے چل سکتا ہے، دنیا کے لیے رحمت بن سکتا ہے۔ اور جو انقلاب جو حضور نے لایا ہے، اتنے سخت قوم کو بدلا ہے، اس میں آپ کی بیسک پالیسی کیا تھی؟ محبت، نرمی۔ یاد رکھیے اصول، انسان محبت اور نرمی سے ہی بدلتے ہیں، اللہ اکا دکا ہو سکتے ہیں کچھ دوسرے مزاج کے۔ حضور کی جو مستقل پالیسی تھی عرب قوم کو بدلنے میں، محبت، نرمی اور روحانی اور اخلاقی تبدیلی ان کے اندر، اور تبدیلی کے لیے بھی محبت کا راستہ، ان لوگوں کو بھی آپس میں محبت کا راستہ سکھایا۔ آپ نے تعلیم دی کہ رحمت پر، نرمی پر، دوسروں پر ترس کھانے پر اللہ تعالیٰ جو نعمتیں، جو ترقی عطا کرتے ہیں وہ سختی پر عطا نہیں کر سکتے۔ مسند احمد کی روایت ہے 16,802 نہیں بلکہ 1,680، حضور نے فرمایا کہ نرمی سے اللہ تعالیٰ جو عطا کرتے ہیں سختی سے عطا نہیں کرتے۔ اس لیے کچھ بھی کام کرنا ہو، خاص طور پہ انسانوں پہ کام کرنا ہو، تو نرمی نرمی نرمی۔ طاقتور راستہ دنیا میں ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ لو از دا گریٹسٹ پاور ان دی ورلڈ۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت محبت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محبت کو اتنا برتا کہ عیسائیت میں یہ جملہ عام ہو گیا، لو اٹ از دی گاڈ، محبت خدا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طاقت کا استعمال کیا، محبت، محبت، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ اللہ کی محبت بھی، بندوں کی محبت، دونوں محبتوں کو سکھایا، رواج دیا۔ یہ محبت جب آئی اللہ کی اور بندوں کی، اس سے پورے جانور انسان بن گئے، پورے بدکار، بد کردار، ظالم، بد اخلاق لوگ اسی محبت کے زور سے صحیح انسان بنے۔ 23 سال کی اس محنت میں، اب نبوت سے پکڑیں گے تو مدینے کے 13 سال، مکے کے 13 سال، مدینے کے 10 سال، 23 سال کے اندر ایسے ظالم لٹیرے شیر و شکر ہو گئے، سب کے دل ایک ہو گئے، ایک جسم ہو گئے۔ قرآن میں تعریف فرمائی کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحیم۔ علامہ اقبال آج کے مسلمان وہ تھے آپس میں، تم وہ آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم۔ اب ہماری قوم ایسی ہو گئی اب کہ بس لوگوں کی شکایتیں ہی شکایتیں، دل میں برداشت نہیں، ایک دوسرے کی عزتیں نہیں، معاف کرنا نہیں، محبت تو ختم ہی ہو گئی۔ اور صحابہ کے معاشرے کی تعریف کیا ہے؟ سب محبت والے ایک دوسرے سے،
شدید محبت والے۔ تو ماہرین نے صحابہ کے اندر حضور نے کیا بیسک صفات کی، اس کی اسکیننگ کی، جن کی سوچ بہت گہری ہے، جن کا تجزیہ بہت زبردست ہے، انہوں نے یوں تو صحابہ کے اندر بے شمار خوبیاں تھیں، خوبیاں ہی خوبی تھیں، لیکن حضور نے کون سی خوبیاں پیدا کی جو بیس ہیں پورے دنیا کے بدلنے کی، ان کے بدلنے کی بیسک خوبیاں کیا ہیں؟ تو سب سے پہلی جو صفت حضور نے ان میں پیدا کی، علم کی طلب، نالج چاہیے ہم کو، علم چاہیے، پوری قوت سے اس کو حضور نے پیدا کیا۔ فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان۔ قرآن مجید میں 850 جگہ پر علم کا استعمال ہوا، علم کے لفظ کا، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم جائے۔ حدیث کی بھی کتابوں میں کتاب العلم رہتی ہے، اس میں ہزاروں حدیثیں، پڑھو لکھو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ فرمایا کہ علم کے ایسے دیوانے رہو، ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرتے رہو۔ کوئی عمر مقرر کر کے نہیں رکھنا کہ بھئی یہ ہو گیا، یہ گریجویشن ہو گیا، یہ پڑھائی ختم، نہیں، زندگی بھر پڑھتے رہو۔ تو اتنا ابھارا۔ اب جنگ بدر میں جو قیدی آئے تھے، جنگ بدر پہلی جنگ تھی، اور ادھر سے بڑے بڑے لوگ قید ہو کے آئے تھے، بڑے بڑے سردار، جن سے چاہے جتنا چاہے آپ مال لے سکتے ہیں۔ اپنے مدینے کو مضبوط کرنا ہے، بالکل ابھی نئی حکومت ایک ہی سال ہوا ہے، پیسے کی بہت ضرورت تھی، اور وہ جو قید ہو کے آئے تھے بڑی بڑی رقمیں دے سکتے تھے، لیکن حضور نے ان سے کیا کہا، ان میں سے پڑھنا لکھنے والے تھے، اس میں فرمایا بس تم ہمارے مدینے کے بچے کچھ لوگوں کو پڑھا دو، 10 آدمی کو پڑھا دو، ختم۔ تو علم کو سب سے زیادہ اہمیت دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دنیا میں سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس قوم میں علم ہوتا ہے وہ دنیا پہ چھا جاتی ہے۔ آج بول رہی دنیا کہ نالج پاور کیا ہے، نالج ہی پاور ہے۔ جس قوم میں علم آ جاتا ہے وہ قوم دنیا پہ چھا جاتی ہے۔ آج یہ نعرہ عام ہے، لیکن یہ سب سے پہلے حضور نے یہ طریقہ آپ نے اختیار کیا کہ علم، ایسا علم کا ذوق پیدا ہوا کہ علم کی ایک بات، صرف ایک جملہ پتہ چلا کہ فلاں جگہ ہے کسی کے پاس، تو ایک ایک مہینہ اونٹ پہ سفر کر کے جا کے حدیث حاصل کر، دیوانے علم کے لیے سب کچھ قربان۔ اتنا چینج کر دیا۔ وہ قوم جو الف بے نہیں جانتی تھی، پوری عرب قوم میں 17 آدمی کو الف بے لکھنا آتا تھا جب اللہ کے نبی نے کام کیا۔ پھر ایسی قوم بنی کہ بس ہر گھر مدرسہ، ہر کھیت مدرسہ، ہر دکان مدرسہ، دکان بھی چل رہی ہے، اندر کلاس چل رہی ہے، کھیت کے اندر کام ہو رہا، جلدی کام ختم کر کے کلاس، کھیت، کارخانے، ہر جگہ بس پڑھائی پڑھائی، مسجدوں میں بس پڑھائی پڑھائی۔ اتنا ذوق بدلا۔ آج ساری دنیا میں جو اسلام ہم کو پھیلا ہوا نظر آتا ہے، اگر اس زمانے میں مسلمان اتنے تعلیم یافتہ نہیں ہوتے تو اس طرح دنیا میں نہیں پھیلتا تھا اسلام۔ ایک زمانے میں تعلیم یافتہ تھے، انسانوں کو فائدہ پہنچانے والے پورے علوم میں مسلمان آگے تھے، ان کے علم سے پوری دنیا کو فائدہ ہوا، تو سب جگہ ان کے پہچاننے والے، ان کی قدر کرنے والے پیدا ہوئے، تو اسلام پھیلا۔ اس وقت کی علمی بہار کا نتیجہ ہے یہ جو پوری دنیا میں جگہ جگہ مسلمان ہیں، ورنہ آج جس طرح سے ہم نکمے بنے ہوئے ہیں ایسے رہتے تو اسلام ختم ہی ہو جاتا۔ تو سب سے پہلی چیز جو حضور نے پیدا کی کہ بھئی مسلمان کا مطلب علم کا دیوانہ، علم دینی علم، دنیاوی علم، یہ حضور نے کہیں بھی نہیں کہا، قرآن حدیث میں کہیں بھی۔ جو علم بھی انسانوں کو نفع دیتا ہے وہ سب سیکھو۔ تعمیر کا علم ہے، انسانوں کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ہر علم جو زندگی میں مددگار ہے وہ سب مسجدوں میں پڑھایا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے حضور نے بدلا علم کا شوق۔ پھر پورے عرب میں، صحابہ میں دلوں میں یہ بات اتار دی کہ زندگی ایک مقصد کے لیے ہے، بامقصد زندگی گزارو۔
بے مقصد کے سوچے سمجھے بغیر کوئی ایک مہینہ مت گزارو، کوئی ایک دن مت گزارو۔ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، گول سیٹ کرو اور زندگی کو اس مقصد کو حاصل کرنے میں گزارو۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پوری صلاحیتیں آدمی کی ایکٹیو ہو جاتی ہیں، صلاحیتیں ضائع نہیں ہوتی، وقت ضائع نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کو ایک چیز حاصل کرنا ہے۔ تو ایک پوری زندگی کا مقصد دے دیا۔ وہ اعلیٰ مقصد کیا ہے؟ اتنے اچھے انسان بنو کہ اللہ کے ساتھ جنت میں رہ سکو، اتنا بڑا دے دیا ہے ٹاسک۔ اللہ جیسے بنو، تخلقوا باخلاق اللہ، حدیث نہیں ہے حدیث، اللہ کے اخلاق بناؤ، اتنا بڑا ٹاسک دے دیا سب۔ اب اس میں کتنی محنت لگی ایسا اخلاق بنانے کے لیے؟ تو گول اورینٹڈ لائف، گول ہی نہیں ہے آج اکثر لوگوں کا حال ہے۔ کسی بھی پوچھیے آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے بھائی، نے کہا نہیں سوچا وہی ہوتا ہے۔ صبح شام کے مسئلے اتنے ہیں، اسی میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، مقصد میری زندگی کو میں نے سیٹ ہی نہیں کیا۔ تو اللہ نے قوت سے اٹھایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ایسے ہی پیدا کر دیے؟ بے مقصد ہی نہیں ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، ناچو کودو گناہ کرو اور مر جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیا ایسا سمجھتے ہو انسانوں؟ اتنی بڑی پلاننگ سے جو خدا نے اس کائنات کو پیدا کیا، کتنی پلاننگ سے چلا رہے ہیں، تو تم کو پیدا کرنے میں بھی مقصد ہے، بے مقصد کام تھوڑی کرے گا اللہ۔ اپنی زندگی رات دن کی مقصد کے لیے گزارو، مقصد یاد رہے، ہمیشہ آنکھوں کے سامنے رہے۔ اور تیسری چیز جو حضور نے پیدا کی ہے عربوں میں، کہ طبیعت کے اندر پیورٹی ہونا چاہیے، دوغلی زندگی نہیں رہنا چاہیے، اوپر ایک اندر ایک نہیں ہونا چاہیے، آدمی کو اندر باہر ایک ہی ہونا چاہیے۔ یہ چیز انسان کو اندر سے بناتی ہے، ٹھوس قوم وجود میں آتی ہے۔ اور حضور کو عربوں میں بھیجنے کی ایک بڑی مصلحت یہی تھی اللہ کی، کہ ان کے اندر زنا تھا، شراب تھا، لڑائی تھی، انتخاب تھا، بدتہذی بھی تھی، لیکن دوغلی زندگی نہیں تھی ان کی، اندر سے باہر سے ایک، جو کہتے تھے اس کے واسطے جان دے دیتے تھے، سچ بولتے تھے، جھوٹ کبھی نہیں بولتے تھے، بدماشی کرنا ہے کریں، جھوٹ نہیں بولتے تھے، سچ۔ تو یہ شہری زندگی میں دوغلاپن بہت رہتا ہے، اوپر سے دیکھے تو باتیں بہت اچھے رہتے، اندر سے دیکھے تو پورے بدماشیاں رہتے ہیں۔ ایسے انسان، ایسی سوسائٹی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی دنیا۔ جو قومیں ذرا پرانی ہو جاتی ہے نا، یہ بیماری لگتی ہے، پوری اچھی اچھی باتیں بولتے رہتے ہیں، اندر سے دوسرے۔ آج دنیا میں جو یورپ والوں نے ترقی کی، جو بھی گزشتہ 200-300 سال میں، ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ دوغلے نہیں، اپنے لیے دوغلے نہیں ہیں، دنیا والوں کے لیے دوغلی ہے، دوغلے، مگر اپنی ذاتی زندگی میں دوغلے نہیں ہیں، جو ہے بس۔ جھوٹ بولنا آج بھی ان کے پاس بہت بڑا جرم ہے، بڑے بڑے اخلاقی گناہوں پہ وہاں کی قوم پکڑ نہیں کرتی، کسی کا ایک جھوٹ ثابت ہو گیا اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو یہ دوغلی زندگی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حضور نے خاص تیسرے نمبر پہ کہ خشیت اللہ فی السر والعلن، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرو اور مجمع میں پبلک میں بھی اللہ سے ڈرو۔ یہ دوغلی زندگی نہیں، جو ہے بس بول دو۔ فرمایا الصدق ینجی، سچائی ہمیشہ نجات ہی دلاتی ہے۔ آج پکڑا، ایسا لگتا ہے کہ سچ بول کے ہم آج پکڑے گئے، لیکن وہ سچائی تم کو ایک دن مصیبت سے نجات ہے۔ والکذب یہلک، جھوٹ کتنا ہی تم کو وقت کے اعتبار سے بھلا لگے، وہ نقصان ہی کرتا ہے، ہلاک ہی کر دیتا ہے، جھوٹ زندگی میں آتا ہے۔ تو ایک آدمی سچائی کی زندگی اختیار کر رہے ہیں، ایک تو زبان کی سچائی، ایک ہے اخلاق کی سچائی، کہ بھائی بس جیسے ہے ویسے رہو، بس دو نمبر ہی نہیں چلنا، سراسر مونگ ہو یا سنگ ہو جا، ایک جو ہے اندر جو ہے وہ باہر رہنا چاہیے، اور دونوں جگہ بھی اچھا رہنا چاہیے۔ باہر کا مطلب گنڈے، اندر بھی رہو، باہر بھی گنڈے رہو، مطلب نہیں، اپنے آپ کو اندر بھی اچھا بناؤ، باہر سے بھی اچھا بناؤ۔ اور ایک اصول پورے صحابہ میں مزاج پیدا کیا کہ بھئی اپنے کو نیک بننا ہے، نیکی کرنا ہے، نیکی محبوب ہو گئی دلوں میں، طے کر لیا کہ بس نیک بننا ہے اپنے کو۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ،
نیکی اختیار کرو، نیکی والے بنو۔ اللہ تعالیٰ نیک کاروں سے محبت کرتے ہیں، سورہ بقرہ میں فرمایا۔ ذرا یہ چیزیں یاد رکھیے، اپنی تربیت میں، اپنے ماتحتوں کی تربیت میں، بچوں کی تربیت میں اس کو یاد رکھیے، انسان بنتا کن چیزوں سے ہے۔ خالی آج کل کیا ہے، بات کو تربیت بولتے ہی دعائیں رٹا دیتے، سنتیں رٹا دیتے، چاہے چھوٹا بچہ ہو بڑا آدمی ہو، سنتیں رٹا دیتے، طہارت کی کچھ چیزیں رٹا دے کے سمجھتے ہو گئی تربیت۔ وہ چیزیں ہیں مگر ضمنی ہیں، وہ بیسک یہ ہے جس سے قوم بنتی ہے، بگڑتی ہے دنیا میں آخرت میں۔ تو دوغلی زندگی نہیں رہنا، اور نیکوکاری کہ بھائی ہم کو نیکی کی زندگی گزارنا ہے۔ 5ویں نمبر پر پوری قوم میں تواضع پیدا کی، عاجزی، انکساری۔ وہ قوم بہت ہی بڑی باتیں کرنے والی، بد تہذیب، تکبر، غرور والی قوم تھی پہلے، لیکن حضور نے کیا پیدا کیا؟ تواضع، عاجزی، انکساری، بچھے ہوئے رہنا، اکڑنا نہیں، زبان میں بھی عاجزی، چال میں بھی عاجزی، کام میں بھی عاجزی، تواضع۔ اور فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر اپنے آپ کو نیچے کر لیتا ہے، عاجزی دکھاتا ہے، اپنی شخصیت کو چورا چورا ہونے دیتا ہے، سینہ نہیں تانتا، اللہ کی خاطر جو نیچے ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے، اللہ پھر اسے اٹھاتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے بچتا پھر اس کو اللہ تعالیٰ گراوا نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو بڑھاتے ہیں، اس کی عزت دلوں میں قائم کرتے ہیں، تب وہ عزت نقصان نہیں دیتی۔ یہ تکبر کر کر کے، ارادہ کر کر کے جو عزت حاصل کرنے کی چکر ہے، یہ آدمی کو ذلیل کرتی ہے، لیکن اللہ جب کسی کو عزت دیتے ہیں تو وہ عزت اس کے اخلاق نہیں خراب کرتی۔ اور حضور نے بہت خاص چیز جو سکھائی صحابہ کو، جو بالکل عربوں کے مزاج کے لیے بالکل مشکل تھی اس کو اختیار کرنا، وہ ہے تحمل، برداشت کرنا، فوربیرنس، اس کو انگلش میں کہہ رہے ہیں کہ تحمل۔ سامنے میں سے کوئی واقعہ ہو رہا ہے جو غصہ دلا رہا ہے، کوئی غلط بات کر رہا ہے، تو کنٹرول میں رہنا، ٹھنڈے رہنا۔ اب ان لوگوں کی عادت کیا تھی؟ معمولی بات پہ بھڑک جاتے تھے۔ کتنے ہی لوگ ہیں معمولی بات بھڑکتے رہتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہماری بہت اچھی صفت ہے، یہاں میرے کو غصہ نہیں آنا، پھر میں ادمت نہیں رہتا ہوں، انہیں شان سے بولتے رہتا، کسی کے باپ کو نہیں سنتا، میں غصہ آ گیا تو ارے یہ کمال نہیں ہے، تو بہت ہی بڑی بربادی ہے یہ۔ تو عرب لوگ اکثر ایسے ہی تھے، لیکن حضور نے ایسا مزاج بنایا کہ کچھ ہو جائے بھڑکنا نہیں، دماغ کول رہنا ہمیشہ۔ ایسے موقع آئے بعض موقع پر کہ بارود کے ڈھیر پہ حضور بیٹھے ہوئے تھے، بہت غصے کا عالم، پورے اطراف کے لوگ غصے میں بھرے ہوئے، لیکن حضور نے ایسا ٹھنڈا فیصلہ کیا جیسے برف پہ بیٹھے ہوئے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر پورے صحابہ جنگ کے لیے بےتاب غصے سے، حضرت عثمان کی شہادت کی جھوٹی خبر آ گئی تھی، جنگ کے لیے بےتاب تھے، لیکن حضور نے صلح کر لی، وہ بھی ایسی شرطوں پہ جس میں مسلمانوں کی ذلت نظر آ رہی تھی، لیکن حضور نے صلح کر لی۔ سب کھول رہے ہیں لیکن آپ ٹھنڈے۔ تو باہمت بنے، یہ جو جلدی غصے میں آتے نا، یہ بے ہمت لوگ بول رہے ہیں، ان کو الٹا سمجھ رہے ہیں۔ ہاں، ہمت والے جو ہوتے ہیں، اور جو جتنا صحت مند رہتا ہے نا، وہ دیر سے غصے میں آتا، جو جتنا مریل نحیف رہتا ہے انہیں اتنا جلدی غصے میں آتا، سمجھے؟ عقلی اعتبار سے جو جتنا کمزور رہتا ہے وہ اتنا جلدی غصے میں آتا، جو عقلی اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے وہ قابو میں آتا۔ ایسے ہمت جو ہے غصے حالات کو برداشت کرنے کا نام ہمت ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہونے کا نام نہیں۔ حضور نے سکھایا۔ اب ایک مثال، حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور کے پاس پورا چھوٹے 10 سال کی عمر میں لا کے رکھ دیا تھا ماں نے، چھوٹا بچہ کھیلنے کودنے کی عمر، اور 10 سال تک حضور کے ساتھ رہے، 13 سال تک۔ تو اب کا دربار، اتنے بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں یہاں، بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں یہاں، ہر وقت فوجیں وغیرہ، ٹینشن، بظاہر ٹینشن کی لائف ہے، بہت بزی لائف ہے، اس میں بچہ رات دن ساتھ میں رہ رہا ہے، تو کتنا غصہ نہیں آتا، بچہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے تو کئی مرتبہ، بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے۔
ایک مرتبہ حضور نے کہیں سے انگور آئے تھے، وہ دے دیا انس کو، لے جاؤ فلاں کو دے کے آؤ، سمجھے۔ اب راستے میں جاتے جاتے وہ انگور دیکھا اچھا ہے، پہلے ایک ختم ہو کے ایک کھا لیے، سمجھے۔ پھر تھوڑی بعد پھر دل بولا ایک کھا لیے، راستے میں پورے انگور ختم ہو گئے۔ حضور نے کچھ پوچھا نہیں، ڈانٹا نہیں۔ ایک مرتبہ کام پہ بھیجا، ضروری کام تھا، وہاں راستے میں بچے کھیل رہے تھے، انہوں جا کے وہ دیکھ کے اسی میں کھو گئے، کام آؤٹ ہو گیا۔ کئی مرتبہ گھر میں برتن گرانا اور نقصانات کرنا کرتے ہی رہتے تھے، چھوٹے بچے تھے۔ لیکن حضرت انس فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ بھی مجھے نہیں مارا، ماں نے خادم کے طور پہ رکھ دیا تھا، اور پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں ڈانٹا، ہمیشہ پیار سے بات کرتے تھے۔ پوری زندگی میں تم نے یہ کیوں کیا ایسا حضور نے ایک بار بھی نہیں پوچھا ان سے، کیوں کیا ایسا نہیں پوچھا، اور پوری زندگی میں تم نے یہ کیوں نہیں کیا ایک بار بھی نہیں۔ اس کے باوجود بہترین تربیت کر کے گئے۔ ہم لوگ تربیت کرنا وہ تو ڈانٹنا، سامنے والوں کو ذلیل کرنا، لاجواب کر دینا، اس کو ہم اخلاق سمجھتے ہیں، تربیت۔ ایک مرتبہ بھی ایسا ڈیشنگ انداز نہیں، مگر بہترین شخصیت ان کی بنا دی۔ اور ایک حضور کی جو پالیسی تھی ایمان والوں کو بنانے میں کہ سب اپنے اندر مٹھاس پیدا کرو۔ فرمایا المؤمن حلو، مومن میٹھا ہوتا ہے۔ اور ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں، ہم میٹھے پیارے پیارے بھائیوں، میٹھے میٹھے بھائیوں بول کے بولتے رہتے ہیں، تو واقعتاً حقیقت میں میٹھے میٹھے بھائی بننا ہے۔ مسلمان کا مطلب میٹھا رہنا، لوگ اس سے جڑیں، اس سے دوستی کرنا پسند کریں۔ مسلمان بیسیکلی میٹھا ہوتا ہے، کڑوا نہیں ہوتا، کڑوے نہیں بننا۔ تو بات کریں تو مٹھاس سے بات کرتے تھے۔ دوسروں کے لیے کبھی بھی سکون کا ذریعہ بنو۔ آپ کسی کے ساتھ رہ رہے ہیں، معلوم ہو گیا کہ فلاں ساتھ، وہ آدمی خوش ہو جانا، بھائی انہوں رہے تو سکون رہتا معاملہ۔ سب کے لیے ہم ہر معاملے میں باعث سکون بننا۔ تو فرمایا رحمت کا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین میں ہے تمہارے اطراف ان کے اوپر رحم کھانے والے بنو تو آسمان والا تم پر رحم کھائے گا۔ تو بالکل سافسٹیکیٹڈ طبیعت صحابہ کی بنائی۔ اور آخری چیز ہے اخلاص، یعنی کوئی بھی کام دنیاوی فائدے کے لیے نہیں کرنا۔ کوئی بھی آپ اچھا کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے کرنا، دنیاوی فائدے کے لیے نہیں کرنا، یہ ہے اخلاص۔ ذاتی غرض نہ ہو، کبھی بھی کوئی کام کر رہے ہیں وہ کام کے اچھا ہونے کی وجہ سے کیجیے، آپ کی ذاتی غرض اس میں شامل مت کیجیے۔ تو یہ اخلاص یہ پوری شخصیت کو بنا دیتا ہے جب اللہ کے لیے آدمی ہر کام کرتا ہے۔ تو یہ 8 صفات دیکھیں بنیادی، اس سے پوری ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا۔ تو آپ کی تعلیم ایسی جامع تھی، پوری لائف کو کور کر لیا تھا اس میں تھوڑی چیزیں یہاں پر بتائی گئی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کے ساتھ والے صحابہ پوری انسانیت کے لیے روشن مثال بن گئے۔ اب وہ سوسائٹی کیسے بنائی حضور نے، اس کے بھی 10-12 بیسک ہیں، انشاءاللہ اس کو پھر بیان کریں گے۔ الحمدللہ اس مسجد کے تحت خدمت کا کام ہو رہا ہے، اس کی رپورٹ آتی رہتی ہے۔ تو یہ حکیم پیٹ کنٹا کے علاقے میں کام ہو رہا ہے، اور یہ گزشتہ 3 مہینے کی رپورٹ ہے۔ پچھلے 3 مہینے میں ہر ماہ 44 درمیانی قسم کے کٹس اور 7 بڑے بڑے کٹس راشن کے تقسیم کیے گئے۔ یہ راشن کٹس بیواؤں، بیماری سے پریشان اور کم آمدنی والے گھروں میں تقسیم کیا جاتے ہیں۔ ان کٹس میں مہینے بھر کا راشن ہوتا ہے۔ ہر ماہ کا خرچ تقریباً 70,000 ہے۔ اب گزشتہ 3 ماہ ہمیں 2,10,000 گویا کا راشن تقسیم ہوا ہے محلے میں۔ اس کے بعد جو تعلیمی فیس 2025-2026 کے درمیان کی، تو ہر سال کی طرح اس سال 30 طلباء کی اسکول کی ذمہ داری لی گئی ہے۔ اب ان گھرانوں میں سے اکثر گھرانوں میں 3 سے 4 بچے اسکولوں میں ہیں، مگر اور آمدنی بہت کم ہے، تو فی الحال ہر گھر سے، غریب گھر سے صرف 1 بچے کی فیس کی ذمہ داری لی گئی ہے۔ تو فرسٹ ٹرم فیس میں
1,15,000 روپے کا خرچ ہوا ہے ان 3 مہینے کے درمیان۔ اب کالج میں پڑھنے والے 3 مستحق طلباء کی فیس ادا کی گئی ہے بائی پی سی اور بی کام کے، تو ان کا خرچ 60,000 روپے آیا ہے ان 3 ماہ کے بیچ میں۔ ان علاقوں میں گندگی، نالوں اور گھروں میں جگہ کی تنگی کی وجہ سے ٹی بی جیسی جان لیوا بیماری کافی پھیلی ہوئی ہے۔ ٹی بی کی روک تھام کے لیے محلے کا سروے کیا گیا اور بیماری سے متاثر 25 گھروں کو خدمت کے لیے چنا گیا۔ اور بھی لوگ بیمار ہوں گے، کچھ لوگوں نے بتانا پسند نہیں کیا، کچھ لوگوں نے مدد لینا پسند نہیں کیا ہوگا، تو 25 گھرانے والے راضی ہوئے ہیں۔ تو ان کی مالی حالت بھی کافی خراب ہے۔ ان مریضوں کے لیے پچھلے 2 مہینے سے روزانہ 2 وقت کا کھانا تیار کیا جا رہا ہے۔ ہمارا جو آفس ہے وہاں باضابطہ آفس کی عمارت بھی کرائے پہ لی گئی ہے، تو 2 وقت پروٹین سے بھرپور غذا، گوشت، چکن، مٹن، مچھلی، انڈا، چنے، دالیں وغیرہ جو ان کو چاہیے، ایسی غذا 2 وقت دی جا رہی ہے۔ اس کے لیے پکوان کی جگہ بھی لی گئی ہے، فریج بھی ہے، فریزر ہے، کچن کے سامان ہیں، سلنڈر ہے، راشن، ترکاری اور پروٹین کی غذائیں، پکوان کے لیے مستقل باورچی اور ہر ضرورت کے سامان کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ بہت ہی ذمہ داری سے اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہوئے تقسیم کا نظم ہے۔ اب تک کا خرچ 2,50,000، 2 مہینے میں 2,50,000 ان کو کھانا کھلانے میں ہوا۔ اب اس میں کئی احباب ہیں جو خود سے کھانا نکالتے ہیں، لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، روزانہ نکال کے دینا پڑتا ہے، تو بہت سارے لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں مستقل روزانہ کی بنیاد پہ، تو یہ کام ہو رہا ہے۔ اور ایک کام کیا ہوا ہے، ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کے اشتراک سے حکیم پیٹ کنٹا میں یہ جو ہمارا دفتر ہے، وہاں خدمت انسانیت کا دفتر، اس میں فری فیور کلینک کا آغاز کیا گیا ہے۔ یہ کلینک پچھلے 1 ماہ سے خدمات انجام دے رہا ہے۔ ہفتے میں 4 دن اس کلینک پر ایک ڈاکٹر، ایک لیب ٹیکنیشین اور ریسیپشنسٹ اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ اس میں معائنہ اور برانڈڈ ادویات کا مفت نظم کیا گیا ہے۔ ٹیسٹ بھی 60% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ کیے جا رہے ہیں۔ ہر ہفتہ 300 مریض اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ایک کلینک۔ پھر تعلیمی سال 2025-26 کے لیے 100 سے زائد نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو جنہوں نے تعلیم ترک کر دی تھی، ٹاس کے ذریعے سے 10ویں امتحان کے لیے ان کا ذہن بنایا گیا، ماں باپ کا بھی بچوں کا، تو 75 لڑکوں کو 10ویں کے امتحان کے لیے داخلہ دلوایا گیا ہے۔ بڑی فیس رہتی ہے اس کی، ان کے لیے پھر پڑھانے والوں کا بھی انتظام، جگہ کا انتظام سب کرنا پڑتا ہے۔ اور ZCI کو 3 محنتی اور ضرورت مند نوجوانوں کو ان کے کام میں استعمال ہونے والے اوزار اور سامان کی فراہمی کے لیے فارم داخل کیا گیا ہے۔ اس کی منظوری پر ان 3 نوجوانوں کو ہر ایک کو 25-25 ہزار کا سامان دیا جائے گا۔ اور ماشاءاللہ 3 نوجوانوں کے محلے کے، غریبوں کا جو محلہ ہے، 3 محلہ نوجوانوں کو ٹرافک پولیس مارشل کی ٹریننگ دے کے ان کو ملازمت بھی کروائی ہے، وہ لوگ ملازمت پر چڑھ گئے ہیں۔ تو تعلیم کا بھی کام ہو رہا ہے، مختلف 5 مکتب بھی چل رہے ہیں، عورتوں کے بھی، لڑکیوں کے لیے بھی، لڑکوں کے لیے بھی، نوجوانوں کے لیے بھی اجتماعات ہیں، اور 4 ہفتہ واری اجتماعات ہوتے ہیں ذہن سازی کے لیے۔ تو یہ سب کام ہو رہے ہیں۔ یہاں پر جو باکسز ہیں اس پہ QR لگا ہوا ہے، QR کے ذریعے سے اسکین کر کے تعاون کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ اس میں زکوٰۃ یا فطرہ ایسی جو واجب ہے جو رقم، وہ رقم اگر بھیج رہے ہیں تو نیچے ایک نمبر دیا گیا ہے، اس پہ میسیج بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنی رقم جو بھیجی ہے یہ صدقے کی ہے، مطلب یہ زکوٰۃ کی ہے، تاکہ وہ زکوٰۃ ہی میں استعمال ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ یہ کام آگے بڑھتا جائے، مختلف شہروں میں اور مسجدوں میں بھی یہ کام ہو۔ اس کے لیے یہ خالی نہیں ہو رہا، 60 آدمی اس میں لگے ہوئے ہیں، جو جب بلائے وہ آتے ہیں اور سب مل کے کام کر رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں قابو میں آ رہی ہے۔ اور بھی کام، تو آپ حضرات بھی ذرا آگے بڑھ کے وقت دینے والے بنیے، تاکہ ہم اور دائرے کو بڑھا سکیں۔ اور یہاں جو باکسز لگے ہیں اس میں تعاون پیش کریں، اور QR کے ذریعے سے بھی پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کا جو خلیفہ ہے وہ رنگ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بچے کو نہیں، وہ نماز کے بعد کہے گا، وہ کاغذ کا ہے، اعلان ہے، اچھا۔